دوستو، سپریم کورٹ کی طرف سے بہت بڑی نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ نئی دہلی سپریم کورٹ نے ملک کی کئی ریاستوں میں ملزمین کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کرنے کی کارروائی پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی ملزم یا مجرم ہو تب بھی اس کا گھر نہیں گرایا جا سکتا۔ غیر قانونی تعمیرات گرانے سے پہلے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں اگلی سماعت 17 ستمبر کو کریں گے۔ بلڈوزر جسٹس میں سماعت کے دوران جنرل نے کہا کہ ہم نے حلف نامہ بہت پہلے داخل کیا تھا، اس تنازع کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی برسٹ جمعیت علماء ہند کی جانب سے وکیل نے کہا کہ یہ بیان ریکارڈ کیا جائے کہ پورے ملک میں لوگوں کے ساتھ بلڈوزر جیسا ظالمانہ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ تمام ریاست یہ کر رہی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سماعت کے دوران کہا کہ ہمارا جو حلف نامہ 2022 کا ہے، محض اس لیے کسی شخص پر جرم میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جائے اسے گرانے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ کسی بھی غیر منقولہ جائیداد کو محض اس لیے منہدم نہیں کیا جا سکتا کہ مالک قابض جرم میں ملوث ہے۔ اس دوران کہا کہ صرف اس لیے کوئی ملزم اس گھر کو کیسے گرا سکتا ہے؟ اگر کسی کو سزا بھی ہو جائے تو قانونی طریقہ کار عمل کے بغیر مکان نہیں گرایا جا سکتا۔ جسٹس دشناتھن نے کہا کہ اس کے انفاذ کے لیے کچھ رہنما اصول کیوں نہیں پاس کیے جا سکتے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ پہلے نوٹس جواب دینے کا قانونی علاج کے لیے دیا گیا، پھر توڑ پھوڑ کی کارروائی۔ اس حوالے سے رہنما اصول بنائے جائے۔ عدالت نے اس حوالے سے حکومت اور فرقوں سے تجاویز طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی قصوروار ہے تو بھی گھر نہیں گرایا جا سکتا۔ غیر قانونی تعمیرات کی دفاع میں نہیں ہے، لیکن انہدام کے لیے کچھ رہنما اصول ہونے چاہیے۔ اس پر تشار مہتا نے کہا کہ یہ صرف موصل پوزیشن قانون کے مطابق ہو سکتا ہے۔ جسٹس دشواناتھن نے کہا کسی باپ کا بیٹا ملزم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس پر گھر کو گرایا جائے تو یہ صحیح طریقہ نہیں۔ انہوں نے کہا درخواست گزار عدالت کے سامنے کسی کو غلط طریقے سے پیش کر رہی ہے۔ یہ کارروائی قواعد کے مطابق کی گئی۔ پہلے سے نوٹس جاری ہوئے، یہ لوگ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس پر جسٹس دشواناتھن نے دلیل دی کہ کسی کو کوئی کوتاہیوں کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جسٹس نے کہا کہ ایسے معاملات میں بھی اگر تعمیر غیر مجاز ہے تو کارروائی قانونوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس پر تشار مہتا نے دلیل دی کہ ہم متاثرین یا نہیں آئے بلکہ جمعیت معاملہ لے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تمام فریقین کو سننے کے بعد ہم اس معاملے میں رہنما خطوط جاری کریں گے جو پورے ملک میں لاگو ہوں گے۔ اب اس معاملے کی سماعت 17 ستمبر کو ہوگی۔